الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحزنك قولهم، اور نہ غم میں ڈالیں آپ اپنے آپ کو اس بات سے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، الا ان للہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے، من فی الارض ون فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمینوں میں ہے، وما یتبع الذین، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، یدعون من دون اللہ شرکاء، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور نہیں ہے مگر وہ ان کی بات کرتے ہیں، هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، حاصل کر سکتے ہو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، بے شک اس میں خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں ایسی قوم کی جو ڈرتی ہے، اور ایک جگہ پر آیا ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، هو الغنی،
وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، اتقولون اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ قل، آپ کہہ دیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی سب نے لوٹ کے آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بھی اور غیبانہ طور پر بھی ایسی باتیں کرتے تھے جو شرافت کی حد سے خارج تھی۔ مجنون کہتے تھے، مسحور کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، مفتری کہتے تھے، غربت کے طعنے دیتے تھے، جس سے طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تکلیف انسان کے مزاج کی بات ہے۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے مگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ تم پاگل ہو، بڑے جھوٹے ہو، افطرا باندھتے ہو، بہتان تراش ہو، تکلیف ہوگی۔ کسی مالدار سے بات کرے کہ وہ کہے کہ تیرے پاس کون سی کوٹھی ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے، کون سی دولت ہے تیرے پاس، تیری کیا پوزیشن ہے میرے ساتھ جو بات کرنے کے لیے تو کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی باتوں سے تکلیف اور رنج ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرمایا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور غم میں نہ ڈال آپ اپنے آپ کو، بات کی مخالف کا کام ہے، مخالف کرتے ہیں بات، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے غمگین نہ ہو، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور سورہ منافقین میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ عزت وہ ہے جو دل میں ہو، زبان سے انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی گدھے کے مجھ اچھا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے درس قرآن کے اندر ایک بات پہلے بھی چل رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو عزت ہے، اگر عزت بنانی ہے تو انسان کو عزت جو ملے گی وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر، اور اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ دشمن کے مخالفت کے اوپر ایسے چپٹتے تھے، ایسے آتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو مکہ والوں نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کر لگا دیا۔ دشمن کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن بنا لو کہ باتیں کافر لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ عزت کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کامیاب کر کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزتوں کے اندر ہوگا، یعنی کس کے اندر ہوگا؟ وہ جنت کے اندر ہوگا۔ وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمینوں میں ہے۔ ابھی آسمانوں کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ہمیں اس کی گنتی شمار نہیں ہوتی، اور زمین کے اندر بھی ایسی مخلوقات ہیں جس کا محاسبہ کرنا درکنار، ہم نے اس مخلوق کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، اور رب تعالیٰ کے بے شمار مخلوق ہے، سب رب تعالیٰ کی ملک میں ہے، سب پر اس کا تصرف ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں چیز کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر، وہ فریاد رسی سمجھ کر اپنے گمان میں ان کو رب کا شریک سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کرتے مگر وہ اپنے گمان کی، اپنے گمان سے انہوں نے خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے قطعاً شریک نہیں ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل سی بات کرتے ہیں۔ حریص کا معنی جو ہوتا ہے
وہ اٹکل لگانے کے ہوتا ہے، یہ اندازہ کبھی صحیح کرتے ہیں کبھی غلط کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جو نجومی ہیں ہاتھ دے کر کہتے ہیں جی فلاں کی لکیریں ایسی ہیں یہ ایسی ہیں، تو یہ آج کل جو کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر اپنی قسمت دیکھتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں آرام کر سکو، حاصل کر سکو۔ رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں نیند کا بھی ذکر فرمایا، والنوم سباتا، سورۃ النبا کے اندر آتا ہے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ دن کو اللہ رب العزت نے انسان کے کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات کو تمہارے لیے آرام دہ چیز۔ انسان سارا دن تھکا ہارا آتا ہے کام کر کے، جیسے ہی رات چند گھنٹے سوتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے اور مانتی ہے، جس کے کان ہے سنتی نہیں ہے، ہر دھرمی پہ اوپر اتر آئی ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا سم بکم عمي، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے ہیں، صحیح طور پر فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی تدبیریں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہا نصرانیوں نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ پہلے تو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ جب تھوڑا سا لوگوں کا ذہن بن گیا تو پھر دعویٰ کر دیا وقالت الیہود النصارى نحن ابناء اللہ، سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے اور کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور عرب اور غیر عرب میں جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے تھے بیٹیاں ہیں۔ سورۃ نحل کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر بھی آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات۔ سورۃ اخلاص کے اندر واضح اللہ نے فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک جو ذات ہے وہ تم میں سے نہ کسی کا باپ ہے نہ تم میں سے کسی کا بیٹا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہود و نصارہ نے کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر الزام لگائے۔ وہ آپ قرآن کی زبانی سنتے ہیں، یہ جاہل اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور خود ان کا اپنا یہ حال ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم میں بھرا ہوتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اور رب تعالیٰ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرتے ہیں، یہ ظالم سب سے بڑے ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ لڑکیوں سے پاک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مناسب ہوتی تو صرف لڑکے ہوتے اور وہ بھی بے شمار ہوتے، لیکن یہ بات اس لیے کی کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جس انسان کے ذہن خراب ہو جائیں، جس انسان کے جو دماغ ہیں اس کے اوپر پردہ آ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر لگ جائے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اپنے جو گمان ہیں